عزیزان محتشم میں اپنے شیخ کامل کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں۔ عزیزان محتشم دو چیزوں پر اگر بندے کا اللہ پر بھروسہ ہو جائے تو بندے بے فکر ہو جائے اور ان کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ میرا کسی نے رزق بند کر دیا، اکثر لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں پھر سب میرا رزق بند ہو گیا، پتہ نہیں کیا وجہ، کس نے بندش کر دی، کس نے میرے رزق، کون ظالم تھا جس نے میرے رزق کو بند کر دیا؟ نہیں صاحب، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب رازق تیرا اللہ ہو تیرا رزق کوئی بند کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر شے پہ قادر ہے، جو ہر قدرت اور طاقت رکھتا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے کہ تجھے جان میں نے دی ہے تو تیرا رازق بھی تیرا اللہ ہے۔ تو جب رزق دینے والا اللہ ہو، اللہ تیرا رازق ہو، اللہ تیرا پروردگار ہو، اللہ تیرا پالنہار ہو، اللہ تیرے رزق کا سبب پیدا کر رہا ہو اور اللہ تیرے رزق کا انتظام کر رہا ہو اور اللہ تجھے رزق پہنچا رہا ہو، پھر کسی پیر کی، کسی جادوگر کی، کسی عامل کی جرت نہیں کہ تیرے رزق کو بند کر سکے۔ جب رزق دینے والا اللہ ہے تو کسی کی کیا وجہ تیرے رزق کو وہ بڑھا سکے یا گھٹا سکے۔ عزیزان محتشم، یہ ضرور ہے کسی نیک بندے کے پاس جا کے دعا کروایا کر، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے تجھے سزا مل رہی ہو، تمہاری کسی ایسے عمل کی وجہ سے تو اس سزا میں پھنس چکا ہو، کوئی ایسا عمل کر بیٹھا ہو۔ تو اللہ والے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کے توسل سے تمہاری مشکلات کو حل کرتا ہے۔ تو عزیزان محتشم، آج یہ ہماری اس دنیا میں بڑا عام ہے۔ میں بھی چونکہ پیری کی سیٹ پہ ہوں اور اسی منصب پہ ہوں، لوگ بڑے آتے ہیں کہ پیر صاحب رزق کی بندش ہے، پتہ نہیں نہ جانے کس نے جادو کر دیا، رزق بڑا تنگ ہے، بڑا کماتے ہیں لیکن رزق میں برکت نہیں رہی۔ آؤ صاحب، رزق کی برکتوں کے کچھ طریقے ہیں، یہ اس موضوع کا حصہ نہیں لیکن سنتے جائیں۔ رزق کی برکتوں میں کچھ باتیں آپ کو دے رہا ہوں۔ پہلی بات، اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ جو بندہ اپنے اندر حیا پیدا کر لے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت فرما دیتا ہے۔ رزق میں برکت کا بہت بڑا سبب حیا بھی ہے۔ جو حیا جس کو نصیب ہو جائے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا بہت بڑا ذریعہ اور واسطہ نماز ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور سجدہ ریز ہو کر اور نماز کی حالت میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ میرا ایمان تو تجھ پر ہے، تو میرا پروردگار ہے، تو میرا پالنہار ہے۔ جب پالنہار تو ہے تو رزق کے لیے میں کسی اور کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ جب بندہ توکل کرے اپنے رب پر، اپنے اللہ پر کہ وہی میرا رب ہے، وہی میرا پالنہار ہے، وہی مجھے رزق دینے والا ہے، وہی ماں کے سینے میں میری غذا رکھنے والا ہے، وہی تو ہے جو چڑیا کے ایک بچے کو، اس گوٹ کو یہ سکھاتا ہے کہ ماں سے رزق کیسے لینا ہے۔ وہ کون سکھا رہا ہے؟ وہ تیرا رب ہے جو اس بچے کو بھی سکھا رہا ہے، مرغی کے بچے کو بھی سکھا رہا ہے، پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، ہر ایک کو رزق کے انداز سکھا رہا ہے اور رزق عطا کر رہا ہے۔ دوستان گرامی قدر، میرے جد امجد سے کسی نے پوچھا یا علی، بندہ انڈے کی صورت میں ہو، یعنی ایسے مکان میں ہو جو انڈے کی طرح ہو، ہر طرف بند ہو چکا ہو، اب اس میں داخلہ نہ ہو تو پھر تیرا رب رزق کیسے دے گا؟ کہا ویسے ہی دے گا جیسے تجھے موت دی۔ عزیزان محتشم، دوسرا عمل توکل ہے، تیسرا عمل نماز ہے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور خصوصاً جو فجر کی نماز کی باقاعدگی کرتا ہے اور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔